بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں تابندہ گل۔ آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ بیت المقدس مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات 12 دن بعد کھول دیے گئے۔ پاکستان اگلے ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری، مزید 78 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کے کمانڈوز نے ایران میں خفیہ کارروائیاں کی، اسرائیلی آرمی چیف۔ کینیا حکومت مخالف ملک گیر احتجاج میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والے ایرانی پاسداران انقلاب کے میجر جنرل علی شادمانی شہید ہو گئے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات کو 12 دن کی بندش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ مقدس مقامات کی مختلف انتظامیہ بورڈز نے اسرائیلی حکام کے مشورے کے بعد تینوں مذاہب کی عبادت گاہوں پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا، جو اسرائیل کے ایران پر حملوں اور ایران کی جوابی کارروائیوں کے بعد بند کر دی گئی تھیں۔ اسرائیلی انتظامیہ نے بتایا کہ تینوں مذاہب کے نہ صرف مقدس مقامات کو کورونا وبا کے بعد پہلی بار بند کیا گیا تھا، بلکہ شہر میں مذہبی منافرت کے خدشے کے پیش نظر مقدس ترین حساس مقامات کے علاقے مشرقی یروشلم میں غیر رہائشی افراد کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اردن کے وفد اسلامی کے زیر انتظام مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد الاقصی کو اب دوبارہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے اور مسلمان مسجد میں مکمل آزادی سے نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ مسیحیوں کے مقدس ترین چرچ کنیسہ القیامہ اور یہودیوں کی دیوار گریا بھی عقیدت مندوں کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت جولائی میں سنبھالے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے ملاقات کی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں کی گئی اس ملاقات میں سفیر عاصم افتخار احمد نے سیکریٹری جنرل کو جولائی میں سلامتی کونسل کے مجوزہ پروگرام آف ورک سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کی اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ اینٹونیو گوٹریس اور عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود اہم اور فوری نوعیت کے عالمی امن و سلامتی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس میں مشرق وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال، افریقہ، یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں ہونے والی پیش رفت اور اقوام متحدہ کی امن مشن کے ذریعے سلامتی کونسل کے مقاصد کے فروغ میں ان کے کردار پر بھی گفتگو شامل تھی۔ سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد و اصولوں کی پاسداری اور تنازعات کے پرامن حل کے ذریعے عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے رکن ممالک کے درمیان مضبوط عزم بھی موجود ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 78 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے مختلف اسپتالوں سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق بدھ کی صبح سے اب تک اسرائیلی فوج کی کارروائی میں کم از کم 78 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 14 بے گھر افراد وہ تھے جو امداد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ غزہ کے اسپتالوں کے ذرائع کے مطابق بدھ کی صبح وسط غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہادتیں موصول ہوئیں۔ غزہ حکام کے مطابق مئی سے لے کر اب تک 500 اسرائیل کی جانب سے امدادی مراکز پر 500 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب خان یونس میں حماس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی بختر بند گاڑی کو دھماکہ خیز مواد لگا کر اڑا دیا ہے، جس میں 7 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. ناظرین، تل ابیب اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیلی کمانڈوز نے ایران کے اندر خفیہ طور پر کارروائیاں انجام دی ہیں۔ ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے جنرل نے کہا کہ ہم نے ایرانی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کیا اور جہاں جہاں ہم نے کارروائیوں کا فیصلہ کیا وہاں مکمل کنٹرول کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سب کچھ ہماری فضائیہ اور زمینی کمانڈو یونٹس کے درمیان ہم آہنگی کا نتیجہ
है। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक ये फोर्सेस दुश्मन की सरजमीन के काफी अंदर खुफिया तौर पर मुतहरिक रहीं और हमारी अफवाज के लिए ऑपरेशनल आज़ादी को मुमकिन बनाया। ये पहला मौका है जब किसी आला इसराइली ओहदेदार ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है कि इसराइली फौजी ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। नाजरीन, आपको बताते हैं कि कीनिया में करप्शन के खिलाफ और हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर एहतजाज में 16 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं, जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतनाज़ मालियाती बिल पर मुल्क गिर एहतजाज का 1 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से 16 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में मुजाहिरीन, सहाफ़ी और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। एमनेस्टी कीनिया का कहना है कि ज्यादातर अफराद पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए हैं, जबकि हुकूमत ने मीडिया को एहतजाज की बराह रास्त कवरेज से रोक दिया है। खिलाफ वर्जी पर 2 मुकामी चैनल भी ऑफ एयर कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आखिर में आपको बताते हैं कि तेहरान ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबरा मेजर जनरल अली शादमानी जख्मों की ताप ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अली शादमानी गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले एक इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे, जिसके बाद उनका इलाज जारी था। ख्याल रहे कि मेजर जनरल अली शादमानी को इसराइली हमले में गुलाम अली रशीद की शहादत पर खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का सरबरा बनाया गया था, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली फौज की जानिब से मेजर जनरल अली शादमानी को शहीद करने का भी दावा किया गया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.